رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ لَيْسَ الْبِرَّ تولوا وجوہکم، تولوا میں نون ساکن کے بعد فمال غنہ کے 15 حرف میں سے تاریے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ من آمن میں نون ساکن کے بعد حرف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، ملائکتی میں لام کے اوپر مد اور کھڑا زبر ہے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ والنبیین میں نون پر غنہ کریں گے اور یا کو سختی اور جماعوں کے ساتھ پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہاں پر رقاب میں قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، عین کی آواز واضح ہونی چاہیے سب جگہ۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اچھا جہاں پر الف کے سکون یا جزم آ جاتا ہے وہاں پر ہم نے جھٹکا دینا ہوتا ہے، یہاں 2 جگہ آ رہا ہے، بأسائی اور بأس میں اینڈ میں دونوں جگہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ والضراء میں زواد کو اور را کو سختی اور جماعوں کے ساتھ پڑھیں گے اور را کو کھینچ کے بھی پڑھیں گے کہ ساتھ مد آ رہا ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اولئک میں لام کے اوپر مد ہے اور کھڑا زبر ہے، دونوں کو 5 سے 6 الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اس کا ترجمہ کریں گے۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، تولو کہ تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے کو، قبل المشرق کی طرف مشرق کے، والمغربی اور مغرب کے، ولیکن اور لیکن، البر نیکی اس کی ہے، من آمن جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور وہ دے مال، علی حبہ اس کی محبت میں، ذوی القربی قرابت داروں کو، والیتامی اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقام اور قائم کرے الصلاۃ نماز، وآتا اور وہ ادا کرے الزکوٰۃ زکوٰۃ، والموفون اور جو پورا کرنے والے ہیں بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب وہ عہد کرے، والصابرین اور جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین البأس اور وقت جنگ کے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے صدقوا سچ کہا، اولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ المتقون جو متقی ہیں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، یہ آیت قرآن کی سب سے جامع آیات میں سے ہے، جس میں بتایا کہ نیکی صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں بلکہ عقیدہ، اخلاق، قربانی، ثابت قدمی، یہ سب اصل نیکی ہے۔ نیکی یہ نہیں کہ صرف چہرہ پھیر لو، اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکی صرف نماز کی صفت بدلنے یا کچھ ظاہر رسومات کرنے کا نام نہیں۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر دل میں تکبر، زبان میں غیبت، لین دین میں دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ آیت ایسے لوگوں سے کہتی ہے صرف نماز کا انداز نہیں، زندگی کا کردار بھی نیکی ہے۔ اصل نیکی والے وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، جیسے اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ کوئی شخص انتہائی مہربان مگر اللہ کو نہ مانے
قیامت کے حساب کتاب کو نہ مانے تو وہ نیکی کا اصل معیار پورا نہیں کرتا۔ نیکی ہمیشہ ایمان عمل دونوں سے بنتی ہے۔ مال خرچ کرے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں پر، یہ عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان دل میں زندہ ہے۔ جب انسان اپنی کمائی میں سے بہن بھائیوں غریب رشتہ داروں محلے کے ضرورت مند یتیم بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کی دل کی سختی ٹوٹتی ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ اپنے صرف قریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قریب ہوں یا غیر قریب سب کی مدد کریں۔ نیکی صرف اپنے گھر والوں تک محدود نہیں رکھیں بلکہ ہر انسان کی مدد کریں۔ کسی مزدور کو مزدوری وقت پر دینا، کسی بیمار کا علاج کروا دینا، کسی بے سہارا لڑکی کی شادی میں مدد کر دینا، یہ سب اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ جو نماز تو پڑھتا ہے مگر زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ زکوٰۃ دیتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، وہ نیکی کی آدھی تصویر بنا رہا ہے۔ وعدہ پورا کریں، اسلام میں وعدہ پورا کرنا عبادت ہے۔ کاروبار میں بات پوری کرنا، دوستی میں وفا کرنا، گھر والوں سے کیے وعدے نبھانا، یہ نیکی کے بڑے امتحان ہیں۔ تکلیف میں، بیماری میں، تنگی میں صبر کرنا، اصل نیکی تب ظاہر ہوتی ہے جب حالات مشکل ہوں۔ بیماری، قرض، گھریلو مسئلے، رشتوں کی آزمائش، ان میں زبان شکایت نہ کرے، دل اللہ پر چھوڑ دے، یہ ہے سچی نیکی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ تو پیارے صالحات، نیکی صرف عبادت نہیں بلکہ ایمان، اخلاق، انسانیت، قربانی، سچائی اور صبر، ان سب کا مجموعہ۔ یہ آیت انسان کو پورا مسلمان بناتی ہے، صرف ظاہری نہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف رخ پھیر دینا نہیں، یعنی نیکی صرف ظاہری رسم نہیں، اصل نیکی دل اور عمل میں ہے۔ جیسے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر غیبت بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، زبان سخت رکھتے ہیں۔ یہ آیت کہتی ہے نماز بھی ہو مگر دل اور کردار بھی نیک ہو۔ ولکن البر من آمن باللہ، اصل نیکی ایمان ہے، اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان۔ جو شخص دنیا کے حساب سے نہیں ڈرتا مگر قیامت کے دن کے حساب سے ڈرتا ہے، وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ وآت المال علی حبہ، اپنی پسند کا مال دینا، یعنی مال دینا وہ بھی اپنی محبت کے باوجود۔ کسی غریب بہن بھائی بیمار رشتہ دار یا کسی مقروض کی مدد اپنی جیب سے کرنا، یہ نیکی کے اعلیٰ درجات میں سے۔ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، سب محتاجوں کا خیال۔ اسلام نیکی کو صرف چند لوگوں تک محدود نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنے محلے کے یتیم بچوں کی فیس دے دیں یا کسی بیوہ کی ضروریات پوری کر دیں، یہ وہ نیکی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ دو عبادتیں انسان کا اللہ سے اور انسانوں سے تعلق مضبوط کرتی ہیں۔ نماز دل نرم کرتی ہے، زکوٰۃ اللہ کی برکت لاتی ہے اور محتاجوں کی مدد بن جاتی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، وعدہ پورا کرنا، اللہ کے نزدیک وعدہ رکھنے والا بڑا نیک ہے۔ کاروبار میں سچ بولنا، رشتے میں وفا کرنا، لوگوں کے سامنے دی ہوئی بات نبھانا، یہ سب اصل نیکی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، مشکلوں میں صبر کرنا، نیکی کا سب سے بڑا امتحان صبر ہے۔ بیٹی بیمار ہو جائے، روزگار مشکل ہو، گھر میں پریشانی ہو، شکایت کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ وہ اعلیٰ نیکی ہے جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ نیکی صرف زبان سے نیکی کہنے میں نہیں، عمل میں ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی ہیں، وہی لوگ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔